بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ایک دور تھا کہ جب ہم کسی کی بھی جو بچہ یا بڑا ہے اس کی شخصیت کا اس کے کام سے تعین کرتے تھے۔ اب نہ ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری یا ایک عجیب و غریب قسم کی مجھے کیا کہنا چاہیے، یہ سینڈروم ہے، یہ متھ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو موٹیویشنل سپیکر کہتے ہیں۔ یعنی جو کام ہمارے مساجد کے علماء کبھی کیا کرتے تھے، جمعے کے خطبے میں جو ہمیں سننے کو ملتا تھا کہ وہ اب یہ کام یہ ان سے کی جاتے ہیں، یہ بڑے پروفیشنل طریقے سے کروایا جاتا ہے۔ یہ لوگ لاکھوں روپے ایک لیکچر کے دے لیتے ہیں اور آپ کو کیا موٹیویٹ کرتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ میں نے بھی ایک دو کو سننے کی سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے کچھ ایسا چونکا دینے والا بات دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں البتہ ان کا ایک خاص، جیسے ایک ذاکر ہوتے ہیں، یہ خاص قسم کے خطیب ہوتے ہیں مساجد کے، وہ ایک موضوع پہ اتنا ان کا تجربہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے میں نے دیکھا ہے جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، ان میں جو ذاکر ہوتے ہیں نا، جو مطلب کئی نسلوں سے جو ذاکر ہیں، ان کے بچے 5 سال کے جو ہے نا وہ پوری شامی غریباں پڑھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ان کو پڑھتے ہوئے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی آپ اس کے ہماری تو خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، یا CSS کرے، یا کوئی دنیا میں نام کرے، یہ کرے وہ کرے، لیکن اب ویسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹرینڈ زندگی کے چینج ہو رہے ہیں یا انسان کی جو ترجیحات ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ مثلا اب میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو شرفاء گھرانے، عزت دار گھرانے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہمارا بیٹا نا میڈیا میں آئے، کیونکہ میڈیا میں پیسہ بڑا ہے۔ پیسہ کیا، جتنے آپ جو پروفیشنل میڈیا میں لوگ ہیں، جو تنخواہ دار لوگ ہیں، جو صحافی ہیں، جو لوگ ڈیسک پہ ہیں، یہ جو رپورٹنگ میں ہیں، جو ہے ایڈیٹوریل میں ہیں، ان کو اول تو اللہ کے فضل سے تنخواہ ہی ان کی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اگر ہو تو ملتی نہیں ہے، اب تو بالکل نہیں ملتی، اب تو 4 مہینے قریب بیٹھے رہتے ہیں، ان کو تنخواہ ہی نہیں ملتی۔ اس کے باوجود کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، جو ارب پتی کھرب پتی ہیں وہ بھی تو میڈیا سے ہیں۔ مثلا حامد میر ہے، سلیم صافی ہے، فلانی عورت ہے، فلانا لڑکا ہے، یہ ہے، وہ 15 ایسے 5-10 نام ہیں ہی ہیں کہ یہ میڈیا کے لوگ ہیں نا۔ دیکھیں جی، یہ ان کی جداتیں بن گئی، ان کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب ان کو یہ بتائے، کوئی ان کو سمجھائے کہ بھائی جان یہ ان پہ میڈیا کا ٹھپا لگا ہوا ہے، اصل میں یہ کریمنل ہیں، یہ کریمنل مائنڈیڈ لوگ ہیں۔ یہ اگر کسی اور بزنس میں بھی ہوتے تو اسی طرح پیسہ کماتے۔ آدمی کا دماغ ہی ہے نا جی، جو اس کو کسی طرح لے جائے۔ ایک اچھا جواریہ جو ہے وہ تاجر بھی ہو سکتا ہے، وہ ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور بھی، اس نے جوا ہی کھیلنا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے، اگر یہ پولیس میں ہوتے تب بھی یہی کام کرتے، اگر یہ فوج میں ہوتے تب بھی یہی کام کرتے، اگر یہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تب بھی یہی کام کرتے۔ تو اب یہ صحافت میں آ گئے ہیں، یہ ان کو صحافت کی زبان میں بلیک شیپس کہا جاتا ہے، لیکن یہ اب سب سے زیادہ عزت دار لوگ یہی کہلاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی جو قدر ہے نا، اس میں بڑی ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ اس میں صرف آپ کو اپنا ایک گروپ بنانا پڑتا ہے، ایک خاص اسٹریٹجی اپنانی پڑتی ہے، جو آپ کو اسٹیبلش کرتے۔ کہتے ہیں کہ پیر نہیں کامل ہوتا، پیر کے مرید کامل ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں نا دیہاتوں میں ایک خاص روایت ہوتی ہے، وہاں جب کسی پیر نے جانا ہو نا، اس کی آمد سے 4-5 دن پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے اس کی مریدنیاں 1-2 گاؤں میں آتی ہیں۔ وہ اکثر ان کی کوئی رشتہ داری ہوتی ہے اس گاؤں میں، تو بتاتی ہیں کہ فلانی کے بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، لیکن پیر صاحب نے دعا کی تو بچہ پیدا ہو گیا، میری کڑی وستی نہیں سی پئی، اللہ جانے پیر صاحب نے ایک لڈو پڑھ کے دیتا کہ کسی طرح اپنی ساس نوں کھوا دے، وہ آج تک وہ میری بچی کی غلام نوکر بنے ہوئے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی ایسی درجنوں باتیں سنی ہوں گی۔ اس کے جب وہ یہ کلٹیویشن کر لیتی ہیں، میدان تیار ہو جاتا ہے، تو پھر پیر صاحب تشریف لے آتے ہیں۔ میدان تو پہلے سے بنا ہوتا ہے۔ آپ یقین کیجئے یہ وہ حکمت عملیہ جس کو اپنایا تھا اس نے ہلاکو خان نے۔ ہلاکو خان پورا تیک کرتا دنیا کو بڑھتا چلا رہا تھا، تو دریائے فرات کے کنارے آ کر وہ رک گیا۔ اس کو اس کے مشیروں نے بتایا یہ مسلمان جو ہے نا، یہ باسی کڑی میں ابال آ جائے تو یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھے بغیر نہ ان سے پنگا لینا۔
تو اس نے مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے ان کے جو درباری علماء ہیں ان سے رابطے کیے، اپنے انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو کلٹیویٹ کیا، ان کو اپنا ملازم بنایا، ان کی تنخواہیں مقرر کی ان کو، اور ان کو اس بات کا تو پتہ تھا کہ اس نے ہمیں مارنا تو ہے ہی ہے، وہ کرتوت تو جانتے تھے اپنے۔ جب اس کو تسلی ہوگی اچھی طرح تو اس کے بعد پھر اس نے ہلاکو خانہ بغداد پہ حملہ کیا۔ کب کیا؟ جب بغداد کی جامعہ مسجد جو ہے جہاں پہ جمعہ پڑھا جائے، اس دن بتائیں ایک سینٹرل ماسک ہوتی تھی جس میں جمعہ ہوتا تھا۔ اب تو اللہ کے فضل سے ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے۔ مسجد میں گیا، میدانوں میں، چھتوں پہ، ہر جگہ ماشاءاللہ جمعہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد ہی بہت بڑھ گئی ہے۔ تو وہ جمعے میں خطبہ یہ دیا کرتے تھے جو اس کے ہلاکو خان کے کلٹیویٹڈ ایجنٹ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو بھئی مسلمانوں، تمہارے گناہ بڑے بڑھ گئے ہیں، تم بڑے گناہ گار ہو گئے ہو، تم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، تم نے تعلیمات کو بھلا دیا ہے، تم یہ ہو گئے ہو، تم اب ہلاکو تم پہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہونے والا ہے۔ یہ آخری فقرہ جو ہے نا لوگوں کے لاشعور میں بیٹھ گیا تھا۔ اس لیے جب ہلاکو داخل ہوا بغداد میں تو وہ مزاحمت کوئی نہیں ہوئی، لوگوں نے اس کو پہلے ہی ذہنی طور پہ قبول کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے وہ انتظار حسین کا افسانہ کایا کلپ بھی یاد آتا ہے، وہ بھی کچھ ایسی کہانی ہے، لیکن آپ اس کو خود پڑھیں۔ ناظرین کرام، اس ولاگ میں آپ کی خدمت میں 2 تصویریں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی جو تصویر ہے اس میں ملک کے مشہور مقرر اور موٹیویشنل سپیکر مسٹر حماد صدیقی ہیں۔ حماد صدیقی میرا خیال 12-13 سال کے ایک نوجوان ہیں، نوجوان کا ٹین ایجر ہیں۔ حماد صدیقی کے کریڈٹ پر سوائے تقاریر کرنے کے اور کچھ خاص نہیں ہے، لیکن ایک کرائیٹیریا ہے ان کے پاس جو تصویر نمبر 2 والے کے پاس نہیں ہے۔ کرائیٹیریا کیا ہے جناب؟ کہ موصوف سونے کا چمچہ لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور جب وہ 2 سال کے تھے، 3 سال کے تھے، تو ان کی اس صلاحیت کو وہاں کوئی اہل نظر ہوگا، کوئی اہل خبر ہوگا جس نے جناب محسوس کیا، اس نے کہا یار یہ تو دنیا کا بہت بڑا جو ہے موٹیویشنل سپیکر بننے والا ہے۔ انہوں نے جناب اس کے جو والدین تھے انہوں نے اس کی تربیت اسی نیج پہ شروع کروائی، اس کے لیے خاص اتالیق جو رکھے گئے، جیسے بادشاہ اپنے شہزادوں کے لیے دنیا بھر سے جو چنیدہ علماء و فضلاء ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ ماہرین اس سبجیکٹ کے رکھے گئے تھے جو ان کی ٹریننگ کرتے تھے۔ اب جنہوں نے ان کو اس لائن پہ لگا کر ان کا بچپن تو چھین لیا، لیکن انہیں اس موٹیویشنل لائن والی میں لگا دیا۔ حماد صدیقی کو اب ریاست کی مکمل سپورٹ حاصل ہے اور اسے میڈیا چینلز اور جامعات میں بلایا جاتا ہے۔ ان کے کریڈٹ پر انسانیت یا پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کیا انہوں نے، نہ کہ انہوں نے کوئی کدو میں تیر چلایا، تو بچہ چھوٹا سا بیچارہ اس نے کیا کرنا تھا، لیکن وہ بہت اس وقت ہماری سوسائٹی کا ایک ممتاز ترین کردار ہے۔ اب دوسری تصویر پر آئیں۔ صاحب اس تصویر میں موجود بچے کا نام اقبال مسیح ہے۔ یہ بچہ اپنے بچپن کے اوائل میں ہی قالین بننے والی فیکٹری میں جبری مزدوری کے لیے فروخت کیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خاصے پیسے لے کے فروخت کر دیتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کے مالکان ان کو اپنے پاس رکھ دیں گے، اس کام سیکھ کے بھاگ نہ جائے۔ فروخت ہو گیا۔ ریاست نے پاکستان میں جبری جو بچوں کی مزدوری ہے اس پہ باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں نا بانڈیڈ لیول پہ، لیکن کیا کچھ نہیں، اور ریاست نے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اچھا، کسی طرح اس بچے کے میں کوئی لگن تھی یا کچھ تھا، یہ جس میں جذبہ تھا کہ میں اس نہ صرف خود اس قید سے نکلوں گا بلکہ باقی بچوں کو بھی آزاد کراؤں گا۔ صاحب یہ بچہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو ریاست کی پولیس نے اس سے گرفتار کر کے دوبارہ قالین والا جو مل مالک ہے اس کو دے دیا، کیونکہ اس نے پیسے دیے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اس کے ماں باپ میرے پیسے واپس کر دیں تو اپنا بچہ لے جائیں، تو کیونکہ یہ وہاں کا رسم ہے، تو پولیس نے جناب کہا ضرور کیوں لے جائیں، آپ ہمیں بھی پیسے دیں، تو انہوں نے اس کو دوبارہ واپس کر دیا۔ اچھا، اپنی ذاتی کوششوں سے
یہ بچہ پھر بھاگنے میں کامیاب ہوا اور کسی طرح بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ یہ لوگ آپ کو پتہ ہے نا، بھٹو شٹو پہ جاتے ہیں، وہاں بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ان سے انٹرویو وغیرہ کرتے ہیں۔ وہاں کسی نے کہہ دیا، اس نے اس میں کوئی ٹیلنٹ دیکھا ہوگا تو یہ بیچارہ بھاگ کے اس کے چلا۔ اچھا، یہ صرف 10 سال کی عمر میں اس بچے نے 3000 سے زیادہ پاکستانی بچوں کو جبری مشقت سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس بچے کے نام پر امریکہ کے لیبر ڈپارٹمنٹ نے ایک سالانہ ایوارڈ کا اجرا کیا جسے اقبال مسیح ایوارڈ کہتے ہیں۔ بچے کی جدوجہد سے اتنا خطرہ محسوس کیا گیا، یہ جو مطلب تھے سرمایہ دار جو قلینے بنوانے والے، بھٹوں پہ کام کرانے، بچوں کو غلام بنا کے ان سے مزدوری کرانے والے، کہ صرف 11 سال کی عمر میں اسے قتل کر دیا گیا، اور ریاست آج تک اس کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکی۔ اس کے ماں باپ کو انصاف نہیں مل سکا، نہ ہی اسے قومی ہیرو قرار دیا گیا، اور نہ اس کو کسی کالج یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے بلایا گیا، اور نہ ہی اسے تحفظ دیا گیا۔ صاحب، ہیرو باتیں کرنے سے نہیں بنتا بلکہ کام سے بنتا ہے۔ ہمارا قومی علم یہ ہے کہ ہم تقریروں کے بڑے مداح ہیں، خوش بیانیوں کے، اور جناب یہ جگت بازی کے، اور اس کے بڑے اچھا بولنے والا ہو تو ہمیں چاہے لوٹ کر لے جائے۔ یہ ساری بات سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والے غریب پیدا ہونے والے کی ہے۔ اس ملک کی گلیوں کوچوں میں کئی معصوم گل خان پرورشی بیبیاں اور اقبال مسیح گھوم رہے ہیں جو واقعی قوم کا سرمایہ افتخار ہیں، لیکن ہم صرف سرمایہ کی طاقت اور مذہبی چورن کی بنا پر اسکرین پر نظر آنے والوں کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ ہمارا المیہ ہے کہ کوئی بھی مذہبی باتیں کرنے والا مشہور ہو جائے تو اسلام کا سپہ سالار اس کو صلاح الدین ایوبی بنا دیتے ہیں، اور بلکہ ولی اللہ بنا دیتے ہیں، اور جو اسے ایک عام بچہ سمجھے اسے ہم غدار بناتے ہیں۔ جیسی باتیں میں کر رہا ہوں، اس کو ہم ملحد، کافر یا پھر مغرب کا ایجنٹ سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا وہ المیہ جس نے آج ہمیں فیٹف میں پہنچایا ہے۔ یہ ہیں ہمارے وہ رویے جنہوں نے ہمیں انسانوں کی سطح سے گرا کر حیوانوں کی سطح پہ پہنچا دیا گیا ہے۔ ناروے نے بھی ہم پہ اب یہ الزام لگا دیا ہے، ہم پہ انگلینڈ نے بھی یہ الزام لگا دیا ہے، ہم پہ امریکہ بھی یہ الزام لگاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل پکار کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔